موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے کہا کہ یا اللہ پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ پیڑ دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ یا اللہ پیڑ دیکھ رہا ہوں. بولا اس کے پتے توڑو، پتے چبا کے کھا لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے، پیڑ کا پتا توڑے، چبائے، کھائے، درد ٹھیک، آرام. پھر کچھ مہینوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا. بولا موک تو پتہ ہی ہے کی کھانا ہے، پتا ہے نا، ارے پتا ہے نا، موک تو پتا ہے کی چھانا ہے، مور پیٹو درد ہے گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر اسی پیڑ کے پاس گئے، پتا توڑے، چبائے، کھائے. جیسے ہی وہ پتا چبا کے کھائے، درد اور بڑھ گیا. بولے باپ یہ کون گڑبڑ ہے گیا. دوسرا پتا توڑا، چبایا، کھایا، پھر درد بڑھ گیا. اللہ سے کہا کہ یا اللہ پہلے تو یہی پتا کھایا تھا، درد میں آرام مل گیا تھا، یا اللہ آج دو دو پتا کھائے، درد بڑھ گیا. تو اللہ نے جواب دیا موسیٰ تو نے کیا سمجھا پتے میں شفا ہے؟ پتے میں شفا ہے. تم نے کیا سمجھا پتے میں شفا ہے؟ شفا میرے ہاتھوں میں ہے. اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں شفا دے دیتا ہوں. پتے میں شفا نہیں ہے، دوائیوں میں شفا نہیں ہے. اللہ جس دوائی میں شفا دے دے گا وہ دوائی کام کر جائے گی، جس دوا میں شفا نہ ہوگی وہ دوائی کام نہیں کرے گی. صلاح الدین ایوبی نام سنے ہو؟ ارے بولو نام سنے. صلاح الدین ایوبی بہت بہت بڑے جنرل، وہ کہو مسلمان کا رہنما، قربان جاؤ. ایسا صلاح الدین ایوبی کا نام میرے بچوں ہسٹری میں پڑھو. صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ ان کے بیٹے کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے کہ دوائی کام نہیں کر رہی ہے. تو کسی حکیم نے کہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیے گا، ایک دوا ہے، یہ بیماری جو آپ کو لگی ہے ایک دوا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیے گا، لیکن وہ دوائی آپ کو کھانی پڑے گی. بولا بولو کون سی دوائی ہے؟ کہا کہ آپ کو شراب پینا پڑے گا، شراب پیجیے گا یہ مرض دور ہو جائے گا. صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہے، شاید ان کا نام نور الدین زنگی ایسے ہی ہے. شراب پینا ہوگا، بیماری دور ہو جائے گی. او مسلمانوں، نوجوانوں سنو میرے بچوں. کہا کہ نہیں شراب تو حرام ہے، شراب تو حرام ہے. مفتی کا فتویٰ لو. مفتی کا فتویٰ منگایا گیا. مفتی نے کہا کہ جان بچانے کے لیے شراب پی سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے شراب پی سکتے ہیں. کہا کہ نہیں ایک مفتی کے فتوے پر میں عمل نہیں کروں گا. چاروں فقہ کے حنفی کے فتوے آ گئے. شافعی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، سب مفتیوں نے کہا کہ نہیں جان بچانے کے لیے شراب پی سکتے ہیں آپ. اور سنو میرے بچوں، صلاح الدین ایوبی کا بیٹا وہ نوجوان کہتا ہے علماء سے فرمایا کہ شراب پی لیں اگر ہم تو میری جان بچ سکتی ہے، اگر اللہ اس شراب میں شفا نہ دیا ہو تو ہم بچ جائیں گے. ارے شفا اگر اس شراب میں نہیں ہے تو بچے گا؟ تو کہا کہ نہیں اگر شفا نہیں ہے اس میں تو پھر آپ نہیں بچیے گا. بولا جب مارنا جلانا اللہ کا کام ہے تو میں موت کو گلے لگانا پسند کروں گا، حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اسی بیماری میں انتقال کیا، شراب نہیں پیا، شراب نہیں پیا. مسلمانوں میرے بچوں نوجوانوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ. میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. موت کی تیاری کرو،
حشر کے میدان کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ میرے بچوں زمین پر بیٹھے ہو آپ، یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اللہ اس زمین سے پوچھے گا اے زمین تو بتا تیرے اوپر میرے بندے نے کون کون سے عمل کیے ہیں؟ یہ زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ اللہ زمین سے پوچھے گا تو یہ زمین کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ قرآن کی تلاوت کیا تھا، تیری عبادت کیا تھا، تیری نماز کی پڑھی تھی، تیرا ذکر کیا تھا، تیرے دان دیا تھا، صدقہ دیا تھا، خیرات دیا تھا، زکوٰۃ دیا تھا، حج کیا تھا، یہ عمل کیے تھے۔ یہ زمین گواہی دے گی جس زمین پر آپ بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، چھپ کر اگر گناہ کیے ہو، تم کیا سمجھتے ہو منہ کوئی نہیں دیکھ لے؟ کھڑکی بند کرے دینو، دروازہ بند کرے دینو، موبائل ہاتھ لے لینو، منہ کوئی نہیں دیکھو۔ کوئی دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ ارے بولو کوئی دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے نا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۔ یہ اللہ کے معزز فرشتے یہ تو لکھ ہی رہے ہیں۔ وہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، پہلی بات تو گناہوں سے بچنا۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لینا، فوراً توبہ کر لینا۔ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بڑا اچھا مجمع ہے، ہم زیادہ وقت آپ سے نہیں لیں گے، بہت دور دور سے آپ آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جنت میں گھر کون کون بنائیں گے انشاءاللہ؟ اس لیے کہ دنیا تو ایک بازار ہے، ایک دن یہ بازار بند ہو جائے گا۔ بازار، ہاں، جو خریدنا خرید لو، جو خریدنا ہے خرید لو، پھر موقع نہیں ملے گا۔ باپ مر گیا، 1000 بیگھہ زمین کا مالک، 1000 بیگھہ زمین کا مالک، زمیندار تھا، مر گیا۔ اب بھائی اتنا بڑا پیسہ والا ہے تو شیور سی بات ہے امیر آدمی مہنگا کپڑا پہنتا ہے۔ مہنگا کپڑا ہے، امیر آدمی ہے تو مہنگا کپڑا پہنے گا۔ ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، پیسہ والا ہے تو بہترین کپڑا پہنے گا۔ قربان جائیے۔ اب وہ غسل دینے والے آئے تو وہ کرتے کا بٹن کھولنے لگا تو مرنے والا کا بیٹا اتنی بڑی قینچی لے کے آیا، اتنی بڑی قینچی لے کے آیا اور غسل دینے والے سے کہا کہ کھولیے مت، کرتا کھولیے مت۔ بولا نہیں بیٹا کھول دیتے ہیں، نیا کرتا ہے، اچھا کپڑا ہے، کھول دیتے ہیں، تم لوگ پہن لینا۔ بولا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، مردہ کا کہیں کوئی کپڑا پہنتا؟ یہ قینچی لیجئے، اس کرتے کو کاٹ دیجئے۔ تو نہلانے والے، غسل دینے والے نے جواب دیا، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، مرے ہوئے کا کرتا نہیں پہنو گے، اس کی بلڈنگ میں رہو گے، اس کا بینک بیلنس استعمال کرو گے اور قربان جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، جو کرنا ہے رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے کر لو۔ کیا بھروسہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیوی قربے کی نہیں قربے، بھایا قربے کی نہیں قربے، کیا ٹھکانہ ہے، کیا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، رہتی زندگی۔ آج کھیت کا مالک آپ ہیں، سونے کا مالک آپ ہیں، چاندی کا مالک آپ ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج رہتی زندگی دنیا میں رہ کر جنت میں محل بنا لو تاکہ مرنے کے بعد افسوس نہ رہے۔ انشاءاللہ گھر بنائیں گے، کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ سارا مجمع تیار ہے، یہ مسجد ہے۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ قربان جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اب بہترین گھر بنائے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی ہمارے شیخ کہہ رہے تھے کہ 20 سے 23 لاکھ روپے خرچ ہے اس مسجد میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اتنا نہ صحیح، کم از کم کچھ تو ہم لوگ انتظام کر سکتے۔ الحمدللہ ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے۔ الحمدللہ
5,000 10,000 15 20 25 50 1 लाख भी दे सकते हैं आप। मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपए से है। कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमको उस लायक बनाया है कि हम 5,000 रुपए अल्लाह के घर में लगा सकते हैं, हम भी अपना घर जन्नत में बना सकते हैं इंशाअल्लाह। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्नत 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान, अपना नाम को पेश करो, 5,000 টাকা তুমি দাও, इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम जन पहला नौजवान तैयार हो जा। अभी भोजपुरी की फरमाइश भी है, भोजपुरी आपको सुना देंगे, बंगला भी सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई हो इंशाअल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, अच्छा दोहरा सवाब है, अगर अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दीजिएगा तो जैसे ही आपने नीयत की सवाब जारी है। कब तक? जब तक इस धरती पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी। और अल्लाह ने जो वादा किया आपके लिए जन्नत में घर देने का, आपका जन्नत में घर बन गया, जन्नत में घर बन गया। मुसलमानों, नौजवानों, आज मौका है। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन एक बाजार बंद हो जाएगा। आज मौका है, आज मौका अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का क्या भरोसा, इन सांसों का क्या ठिकाना, क्या भरोसा, ये कब रुक जाए कब साथ छोड़ दे कहना मुश्किल है। ना जाने कितने नौजवान चले गए, ना जाने कितने पहलवान चले गए, ना जाने कितने बादशाह चले गए, ना जाने कितने जमींदार चले गए। हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। आओ पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह, আমি আপনার জন্য 10টা दुआ করে দেব इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान पहला जिसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। मुझे तो ऐसे 5 आदमी चाहिए। पहला कोई नौजवान, देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर कैश में है कैश में दे दो, कैश नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला कोई मेरा भाई है, ये नौजवान खड़ा हुआ है, आने दो, इधर आ रहा उधर जा रहा है। अच्छा इंशाअल्लाह कोई तैयार होगा, पहला नौजवान 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई तैयार हो जाए, अपने नाम को पेश करे। अच्छा 1000 वाले भी आ जाए, 5,000 1,000 5,000 1,000 वाले इंशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, एक नौजवान ने 1,000 रुपए दान किया है, नाम नहीं बताया। अल्लाह ये नौजवान की सखी को दान को कबूल करे नो या अल्लाह, उसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 1,000 वाले, 5,000 1,000 वाले आज इंशाअल्लाह। पहला नौजवान आया है, दूसरा कोई नौजवान है इंशाअल्लाह जो चाहता हो कि अपनी माँ अपने बाप के नाम से इंशाअल्लाह हम भी इस मस्जिद में बनाने में, तामीरी कामों में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। उनके लिए 10 दुआ इस मजलिस के अंदर में मांगी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान, अच्छा माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूमते रहे। मेरी माँ बहनों, आप लोग भी चाहें अपना नाम पेश कर सकती हैं। 1,000 টাকা 5,000 টাকা আপনারা भी দিতে পারেন মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আপনার বাবার নামে, আপনার মার নামে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনার জন্য भी दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान भाई? ये नौजवान है, क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे नौजवान तैयार हो गया। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान, तीसरे नंबर पे कोई नौजवान इंशाअल्लाह। मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो इंशाअल्लाह। ये 2 भाई हमारे आ रहे हैं, आ जाइए भाई, आ जाइए माशाअल्लाह। देखिए पैसा दे दीजिए, सोना दे दीजिए, चांदी दे दीजिए, धान है धान दे दीजिए, मकई है मकई दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो चाहें दे सकते हैं, उसे जिनिस अगर आप देंगे उसे बेचकर मस्जिद में लगाया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आ जा भाई, आ जाए, आ जा भाई, आ जाए, हिम्मत से, हौसले के साथ, जज्बे के साथ आ जाए माशाअल्लाह। सिराजुल हक साहब ने तीसरे नंबर पे अपना नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए माशाअल्लाह। हमको 5 आदमी चाहिए। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह।